بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16 چل رہا تھا، اور وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اس آیت تک اس رکوع کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد والی آیتوں کی آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا اور پھر اس رکوع کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی ان کو بھی وصیت کی، اور تمہیں بھی ہم وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ان احکام میں اللہ پہلے اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، یعنی وہ تن تنہا بادشاہ ہے اس کائنات کا، ہر چیز کا مالک ہے۔ تو جو اتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، جب وہ آپ کو کچھ حکم دے گا تو آپ کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حکم کو فالو کریں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی، یہود و نصارہ، ان کو بھی وصیت کی تھی۔ وصیت کہا جاتا ہے بہت سخت تاکید والا حکم۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مرتے ہوئے کسی کو کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکم ایسا نہیں ہوتا کہ کم اہمیت کا حامل ہو، بہت ہی اہم اور بڑی تاکید سے حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی وصیت کا لفظ استعمال کیا صرف تشبیہ دینے کے لیے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، فرمایا تم سے پہلے بھی ہم نے تورات اور انجیل جو کتابیں نازل کی ان لوگوں کو بھی یہ وصیت کی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس وصیت پر بعد والوں نے عمل نہیں کیا، تو تم ایسا نہ کرنا۔ ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ یہاں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں، جن کا خلاصہ انشاءاللہ بھی آنے والا ہے آگے، جو پچھلے دروس میں گزر چکے ہیں، ان احکام کو فالو کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم فالو نہیں کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تم اگر اس کے احکام کو فالو نہیں کرو گے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حمیدہ، وہ قابل تعریف ہے۔ یعنی جب ہم کسی کا حکم نہیں مانتے تو ماتحت جب کسی بڑے کا حکم نہیں مانتا نا، تو بڑے کی توہین بھی ہوتی ہے اور وہ قابل تعریف بھی نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے چھوٹے تو ایسے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ بے پرواہ بھی ہے، اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور حمید قابل تعریف بھی ہے۔ تم اس کی مانو تو بھی وہ قابل تعریف، نہ مانو تو بھی وہ قابل تعریف۔ پھر فرمایا دوبارہ اللہ نے اپنی عظمت کا تکرار کیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بھائی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز کے اعتبار سے۔ یعنی انسان کو یہ اشکال ہوتا ہے نا کہ میں اگر اللہ کے حکم پہ چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے تو کام بگڑ جائیں گے، میرے تو رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ وکیل ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بتا دیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کا ہے۔ تو جب کوئی اتنا پاورفل کسی کا وکیل ہو تو اس موکل کو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا آج بہت سے سیاستدان بڑی کرپشن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی تم ایسا نہ ہو کہ عدالت تمہیں گھسیٹ لے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا خاندانی قسم کا وکیل رکھا ہوا ہے، وہ ایسا ماہر ہے نا کہ وہ ہمارے کچھ نہ کچھ بنا دے گا۔ وہ جج کے سامنے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے وکیل بھی بڑے اپر لیول کے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ وکیل ہمارا کام بنا دیں گے، عدالت میں کوئی نہ کہیں کوئی شک نکال دیں گے کسی کتاب سے۔ تو وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا۔